ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين متفق علیہ. حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے، حسن کردار سے نور مجسم ہو جائے، ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے. جناب صدر واقام صاحبان، مشفقہ اساتذہ اکرام، قروضوار سے آئے ہوئے مہمانان اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، آج کے اس سالانہ مسابقات انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے محبت رسول اسلیمان. سامعین اکرام، محبت دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے، حسن سے یا احسان سے. حسن طبعاً اپنے اندر ایک کشش رکھتے ہیں، ایک حسین وزود ہر صاحب ذوق قدیر اپنے طرف کھینچ کر کہتے ہیں کہ نظارۂ حسن تو یہاں ہے. تو پھر ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حسن ظاہری و حسن باطنی کا بہترین نمونے تھے. جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ کے بارے میں کیا ہی خوب کہا ہے، خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہر عیب سے اس طرح پاک و صاف پیدا کیے گئے، گویا آپ جس طرح چاہتے تھے اسی طرح ہی بنائے گئے. ماتا و آفتاب سے بھی بڑھ کر حسین اسے پائی کر حسن روحانی نے مطلع عالم پر طلوع ہو کر کیا قیامت ڈھائی. اس کا ایک نظارہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے نظر سے یوں ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی، چاند اپنے پورے زوبن پر تھا، محمد سر کو جوڑا پہنا ہوا تھا. میں ایک بار 14ویں رات کو چاند کو دیکھتا اور میں ایک بار پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کو دیکھتا، لیکن اللہ کی قسم اس رات مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کی چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت معلوم ہوا. اور اسی نظر کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے یوں بیان فرمایا، وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَوْا قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل نہ تو کسی آنکھوں نے دیکھا اور نہ تو کسی ماں نے آپ کے جیسا حسین و جمیل بچہ جانا. اسی طرح مولانا عبد الرحمن جامل نے آپ کی حسن کی تعریف کرتے ہوئے کیا تحریر کیا، حسن یوسف دمیسا ید بیزاداری، حسن یوسف عیسیٰ ید بیزاداری آنچا خواب احمد آرم تو تنہا داری. یعنی یوسف کو حسن کا معجزہ اور عیسیٰ کو مردہ جان میں روح ڈالنے کا معجزہ، موسیٰ کے دست مقدس کو مثال بیضا اور روشن تابونات بطور معجزہ عطا کیا گیا. معجزہ اکرم کو الگ الگ ملے تھے، حق تعالیٰ نے ان تمام معجزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و پاک میں تنہا مجتمع فرمایا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسی چہرہ نہ یوں کسی پہ ثواب ہوگا، نہ ایسی زلفیں نہ ایسی چہرہ نہ یوں کسی پہ ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کا لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. سامعین اکرام، اس چاند سے چہرے کی کشش بھی نرالی تھی، مگر حسن ظاہری سے کہیں بڑھ کر آپ کی حسن باطنی کی کمر حاصل تھا. آپ خود فرماتے تھے کہ دلوں کی فطرت ہے کہ وہ آسان کرنے والوں کی طرف خود بخود مائل اور اس کی محبت پر گرفتار ہو جاتے ہیں. اور اسی محسن انسانیت کا سب سے بڑا پائکر اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بدرجہ اولا ہو جاتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده ووالده والناس اجمعين متفق علیہ. کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں خود اس کے والدین، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. بلا صبح محبت اور احسان کر کے اپنے صحابہ کے دل جیتے. آپ کی محبتوں کا ہی کرشمہ تھا جس نے نئی محبتوں کو جنم دی اور اسی محسن انسان کے ہزاروں عاشق پیدا ہوئے. یا آپ کے بے محبت کی برکت ہے کہ صحابہ آپ کو دل و جان سے چاہتے تھے اور اس کے رسول کی ایمان کی علامت سمجھتے ہوئے اپنے جان تک دینے کے لیے تیار. صحابی اور صحابیات کی بے شمار واقعہ تاریخی کے دور بھری پڑی ہے. چنانچہ احد کے دن مدینہ میں خبر پھیل گئی کہ رسول اللہ شہید ہو گئے. مدینہ عورت سب رونے اور چلانے لگی. ایک عورت کہنے لگی رونے میں جلدی نہ کرو، پھر پتہ لگانے کے لیے مدینہ کے گلیوں پر نکل پڑی. راستے پہ معلوم ہوا کہ آپ کے والدین شہید ہو گئی. فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ آگے بڑھی کسی نے بتایا تمہارا بھائی شہید ہو گئی. فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ قافلہ کسی نے بتایا تمہارا سر اور سر کا تاج شہید ہو گئی. اسی طرح بتایا تمہارے پورے اشارہ بھی شہید ہو گئی.
قربان جاؤ اس صحابیہ پر، سارے عازز وقائل جنگ میں شہید ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن وہ پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ اور جب وہ رسول اللہ کو دیکھ لی تو آپ کی طرف لپکی اور آپ کے کرتے کے دامن پکڑ کر کہنے لگی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے، اے اللہ کا رسول جب آپ زندہ ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں محبت رسول کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔